آج ہم ایک بہت پرانی حکایت میں چھپے ایک گہرے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بولنے کی طاقت کیا ہے اور خاموش رہنے کی طاقت کیا ہے۔ بات صرف چپ رہنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے کی ہے کہ کب بولنا ہے اور اس سے بھی اہم کب نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں ہے۔ کیا خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں، یا یہ گہری سوچ اور خود پر قابو پانے کی سب سے بڑی نشانی ہے؟ آئیے اس کہانی کے ذریعے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک ہے دانا بزرگ شیخ ادریس، جن کی حکمت ان کی خاموشی میں چھپی ہے، اور دوسرا ہے ان کا ایک نوجوان اور پرجوش شاگرد جو علم کا پیاسا ہے اور ہر بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا استاد جس کے پاس علم کا سمندر بہہ رہا ہو، لیکن وہ شاید ہی کبھی بات کرتا ہو۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے، مگر اکثر انہیں جواب میں صرف شیخ کی پرسکون خاموشی ملتی، اور سچ پوچھیں تو وہ خاموشی خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سبق تھی۔ اور آخر کار ایک دن اس نوجوان شاگرد سے رہا نہیں گیا۔ اس نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو شاید سب کے دل میں تھا، لیکن زبان پر لانے کی جرت کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس کا سوال بہت سادہ تھا: اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے تو اسے بانٹنے کے بجائے چھپا کر کیوں رکھتے ہیں؟ اب شیخ ادریس کا جواب دینے کا انداز بھی بہت الگ تھا۔ وہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے، بلکہ اپنے شاگرد کو ایک عملی سبق سکھاتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لے کر دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں تاکہ اسے الفاظ کی اصل قیمت دکھا سکیں۔ وہاں پہنچ کر شیخ ایک عام سا بے قیمت پتھر اٹھاتے ہیں اور اسے زور سے پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ چھپاک کی ایک تیز آواز آتی ہے، پانی کا سکون ایک لمحے کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، اور پھر سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا۔ ایک لمحے کا شور اور بس، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہیں پر ہے وہ گہرا سبق۔ شیخ نے سمجھایا کہ ہمارے بے سوچے سمجھے الفاظ بالکل اس پتھر کی طرح ہیں۔ وہ شور تو بہت مچاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل قیمت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف سوچ سمجھ کر حکمت سے بولے گئے الفاظ ایک قیمتی موتی کی طرح ہیں، جسے بڑی احتیاط اور نرمی سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ خاموشی کوئی خالی جگہ نہیں، بلکہ ایک پرسکون جھیل کی طرح ہے۔ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ اس جھیل میں پھینکے گئے پتھر کی طرح ہیں، جو اس کے سکون میں خلل ڈالتا ہے۔ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اس جھیل کا سکون توڑا جائے؟ اب شیخ صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ اس کا ایک بہت ہی عملی حل بھی بتاتے ہیں۔ وہ اپنے شاگرد کو ایک ایسا فارمولہ دیتے ہیں جسے وہ گفتگو کے 3 دروازے کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ مطلب اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالنے سے پہلے اسے ایک ٹیسٹ سے گزارا جائے۔ یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے ایک بہترین ٹول ہے۔ تو آخر یہ 3 دروازے ہیں کیا؟ آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، کیا یہ سچ ہے؟ یعنی جو بات کہنے جا رہے ہیں، کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ یہ ہمیں جھوٹ اور افواہوں سے بچاتا ہے۔ دوسرا دروازہ، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس بات کو کہنا واقعی ضروری ہے؟ یہ ہمیں فضول گوئی سے روکتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے گہرا سوال، کیا یہ خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا یہ لفظ دنیا میں کوئی بہتری لائے گا؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شاگرد کے ذہن میں ابھی بھی ایک سوال باقی ہے، اور وہ ایک اور اہم سوال پوچھتا ہے جو ہمیں اس سبق کی گہرائی میں مزید نیچے لے جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ذہین شاگرد کی پہچان ہے۔ وہ یہ تو سمجھ گیا کہ خاموشی بہت قیمتی ہے، لیکن اب وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر وہ کون سے حالات ہیں جب بولنا خاموش رہنے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، یعنی الفاظ کب موتی بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہے شیخ کا خوبصورت جواب: الفاظ اس وقت موتی بن جاتے ہیں جب وہ کسی کا دکھ بانٹے، کسی کو تسلی دیں، کسی الجھے ہوئے کو راستہ دکھائیں، یا کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیں۔ جب الفاظ صرف شور نہ ہوں بلکہ کسی کے لیے مرہم بن جائیں، یہی ہے الفاظ کی اصل طاقت۔ اور ظاہر ہے اس کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر ہمارے الفاظ کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، یا صرف ماحول میں شور پیدا کر رہے ہیں، تو اس شور سے 1000 گنا بہتر وہ خاموشی ہے جو سکون اور وقار کو قائم رکھتی ہے۔ اور اس آخری جملے میں شیخ نے پورے سبق کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔
خاموشی کو ایک گہرے پرسکون سمندر کی طرح سمجھیں، اور ہمارے الفاظ کو اتنا قیمتی ہونا چاہیے کہ جب وہ اس سمندر میں گریں تو اس کی خوبصورتی کو کم نہ کریں بلکہ اس میں اور اضافہ کریں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو پتھر بناتے ہیں یا موتی؟